العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله عدد ما خلق من شيء فإن مع العسر يسرا فإن تو بے شک مع العسر مشکل کے ساتھ یسرن آسانی بھی ہے بے شک ان مع العسر یسرا ان بے شک مع العسر مشکل کے ساتھ یسرن آسانی بھی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا پھر اب جب کہ فرغت فارغ ہو چکے ہو تم فَانْصَبْ تو محنت کرو فرائض نبوت میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف فرغب دل لگائے رکھو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا تو بے شک مع العسر مشکل کے ساتھ یسرًا آسانی بھی ہے حضور سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مقوی و مرجانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو حضرات جڑے ان کو حضرات اصحابہ علیہم الرضوان کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی زمانہ میں جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا اور آپ کے رفقائے سفر کو جن مشکلات نے گھیرا وہ تاریخ کے صفحات پر ثبت ہیں وہ احوال بہت سنے بہت سو سے اچھل ہیں کچھ مشہور چند واقعات تقریباً تمام مسلمانوں تک پہنچے ہیں کچھ حالات و واقعات خاص تک پہنچے ہیں تو امام الانبیاء سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صبر آزما حالات نے گھیرا اور جن مشکلات سے آپ نبرت آزما ہوئے ان کا ذکر یہ فرمایا جا رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی طبیعت مبارک بوجھل کیوں ہے؟ کبھی اپنے حال احوال پر اور کبھی اپنے اصحاب کے حال احوال پر، کیوں؟ اپنوں کا غم اپنا ہی ہوتا، وہ بیگانہ نہیں ہوتا۔ ان کو اپنا میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد جو مطالبہ ربانی تھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنوں، اے اہل ایمان، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ وہ ایسے پورے کے پورے داخل ہوئے ہیں، نہ پھر ان کی طرف سے برادری کے ساتھ ملنے کا کچھ مطالبہ باقی رہا، نہ جائیداد کے حصول کا کچھ مطالبہ باقی رہا، نہ دیگر ضروریات زندگی کی طرف وہ مائل ہوئے۔ جیسے حالات بھی آئے، صبر سے، شکر سے اس کا گزارا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا میرے محبوب گھبرانے کی بات نہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک مع العسر، مشکل کے ساتھ، یسرا، آسانی بھی ہم نے رکھی ہے۔ گھبرائے نہ، اگر مشکل حالات آئے ہیں تو آسانی لے کر آئیں گے، اس کے بعد ہے ہی آسانی۔ دوسرا ارشاد ہوا ان مع العسر یسرا، ان بے شک مع العسر مشکل کے ساتھ، یسرا آسانی بھی ہے۔ اگر مشکل آئی ہے تو آسانی بھی آنے والی ہے، تو آپ گھبرائیں نہیں، حالات آتے جاتے رہتے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ مال تجارت لا رہے تھے، مشورتاً یہ طے پایا کہ ان کا راستہ روک لیا جائے، اور یہ نہتے ہیں۔ جو تاجر ہوتا ہے نا، وہ اسلحے سے لیس نہیں ہوتا، وہ تو اپنے کام پر جاتا آتا ہے۔ اس زمانے میں ایک تاجر کہیں نہیں جاتا تھا، کافی لوگ جمع ہو کر تجارت کرنے کو جاتے تھے، اپنا اپنا مال خرید لاتے تھے، آنا جانا اکٹھا ہوتا تھا۔ دوسرا مدعا یہ تھا کہ کفار جو ہمارے رفقا اصحاب کو جو مکہ المکرمہ میں ہیں ان کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو پشیمانی ہو کہ ہم نے ان کو پریشان کیا ہے تو آج ان کے لیے پریشانی آ گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا، خیال تو یہ تھا کہ ان سے معمولی سی کچھ مٹ بھیڑ ہوگی، بات ختم ہو جائے گی، دبدبا بیٹھ جائے گا۔ کفار کو پہلے پتہ چل گیا، وہ بھی ادھر سے مکہ المکرمہ سے اپنا لشکر لے کر آ گئے، یہ بھی مدینہ المنورہ سے لے کر وہاں چلے گئے، بدر کے میدان میں جنگ ہوئی۔ اس کا جو کہیں دور دور خیال اور تصور بھی نہیں تھا کہ وہاں جنگ ہوگی، وہ تو تاجروں کا قافلہ تھا جس کو روکنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان کریمی جب کسی فیصلے پر اتر آتے ہیں تو وہ پھر فیصلہ کر چھوڑتے ہیں۔ یا تو ان کا یہ حال تھا کہ ہر طرف سے پریشان تھے، ہر طرف سے پریشان کیے جا رہے تھے، ایک پریشانی اور ٹوٹ پڑی،
مکے والے بھی اسلحہ سے لیس ہو کر آ گئے. ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. بعض نے 1000 لکھا ہے, بعض نے 1000 سے بھی زیادہ لکھا ہے. اور حضرات اصحاب صرف تھے 313. اب 1000 کہاں 313 کیا کچھ بھی نہیں. وہ تو اتنے آدمیوں کو پیس کر ایک ایک گھونٹ بھر لے بات ختم. مگر اللہ کی قدرت جن کے ساتھ ہو, اللہ کی طاقت جن کے ساتھ ہو, کہاں پستے ہیں کسی سے. جب وہاں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع پہنچی کہ کفار بھی اسلحے سے آ گئے. کچھ پریشانی ہوئی. مقصود تو لڑائی تھی نہیں, مقصود تو دبدبہ تھا. چلیے جو پھر اللہ کو معلوم ہے, ہم تو پہلے تیار ہو کر آئے. ایک دعا مانگی, بس دعا کیا تھی, آپ سجدے میں جاتے تھے پھر سر اٹھاتے, پھر سجدے میں چلے جاتے تھے, یہاں تک کہ آپ کے کندھے مبارک پر جو رکھا ہوا کپڑا تھا وہ بھی نیچے گرا. دعا کیا تھی, یا اللہ بس تیرے ماننے والے تو 313 ہیں, یہ جہاں ختم ہو گئے تو تیرا نام کسی نے نہیں لینا, ان کو بچا. اللہ کی قدرت کی کیا تھی. حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے اپنے رفقا کو لے جا کر ان پر دھاک بٹھا دیں کہ ہم بھی ہیں. اور مومنین کو حکم بھی ہو گیا تھا, جاہد الکفار, کفار کے ساتھ جہاد کرو, تیاری کرو. اب دھاک بٹھانے گئے, آمنا سامنا ہو گیا, کفر سے تکامل ہو گیا, اسلام اور کفر ٹکرا گئے. کفار کے 70 آدمی سارے چودھری میدان میں لٹ گئے اور پٹ گئے, کسان کا تمام ہو گیا. ان کا یہ خیال ہی نہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا, ہماری تو نفری زیادہ ہے, ان کے ساتھ تو تھوڑا سے آدمی ہے, تھوڑے سے آدمی کیا کر سکتا. مگر اللہ کی قدرت یہ تھی کہ تم ان چند پر دھاک بٹھانے آئے ہو, میں سب پر بٹھا دوں گا. بس یہ فیصلہ وہ فیصلہ ہی ہوگا, بات نہ رہے, کسی کے دل میں ارمان نہ رہے. اور ہم وہاں ہوتے تو ہم دیکھ نہ لیتے, ان کو اللہ نے بھیج دیا آج تم بھی دیکھو. 313 نے مار مار کر ان کا سور بنا دیا اور وہ دکھانے کے قابل نہ رہے. اللہ اکبر. سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کو شہید ہونے کے بعد یزید کو جب اطلاع پہنچی تو اس نے یہ شعر پڑھے تھے, اور انہوں نے کہا کاش وہ میرے بڑے ہوتے, آج دیکھتے میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے. کاش وہ میرے بڑے ہوتے, ان تک وہ خبر پہنچاتا, ان کو اطلاع ہو جاتی کہ میں نے نبی کی اولاد سے آج یہ بدلہ تمہارا لے لیا. 70 مارے تھے نا, کتنے مارے تھے بدر میں, کتنے کفار مرے ہیں 70. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کتنے تھے 72, وہی 70 کے 70. دو زائد ہوئے کیا, دو کم ہوئے, بات تو اتنی کی اتنی. میں نے کہا ہم نے اتنے کا ہی بدلہ لیا, ایک بھی میں سے کم نہ رہا. اگر وہاں سردار مرے ہیں تو یہاں بھی سردار ہے. اس پر علامہ روح المعانی رحمہ اللہ نے یزید کے لیے کفر کا فتویٰ لکھا, اور وہ عام مفتی نہیں علامہ روح المعانی رحمہ اللہ, مفتی بغداد ہے. تو ارشاد کیا ہوا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, میرے محبوب آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو بے شک مَعَ الْعُسْرِ, مشکل کے ساتھ, یسرن, آسانی بھی ہے.
وہی بات پھر قرآن نے صرف تھوڑے سے بدلے کے ساتھ اسی کو پھر دیا، ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ معلوم ہوا جب مشکل آ جاتی ہے، جو آدمی اس مشکل میں پڑ جاتا ہے آسانی اسی کے لیے آتی ہے، جو مشکل سے ڈرتا رہتا ہے آسانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ارشاد ہوا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا پھر جب کہ فرغ آپ فارغ ہو چکے ہیں، تمام مشکلات اور پریشانیاں آج سے دور جا چکی ہیں، فَانصَبْ تو میرے محبوب اب فرائض نبوت میں محنت کیجیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور اپنے رب کی طرف دل لگائے رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے عمال کو، جن لوگوں کو انہوں نے حکمرانی دے رکھی تھی نا، جو ان کے وزراء تھے، جو ان کے مشیر تھے، ان کے لیے ایک ارشاد، ایک پروانہ، ایک فرمان جاری کیا گیا تھا، ایک فرض کے ادا ہونے کے بعد، ایک فریضے کے بعد دوسرے فریضے کی تیاری کی جائے۔ ممکن ہے وہ آپ کا ارشاد یہی سے مستفاد ہو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر اور تیاری کریں کام کی۔ تو دوسرا ارشاد کیا ہوا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور اپنے رب کی طرف دل لگائے رکھو۔ اور فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ کی تفسیر کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ پہلے فرض ادا کر لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، پھر دعاؤں میں مصروف ہو جائیے، دل لگا کر لمبی دعا کیجئے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب تو میرے محبوب آپ فراغت کے بعد اپنے رب کی طرف دل لگائے رکھو۔ کیا مطلب میرے محبوب جب آپ فارغ ہو گئے ہیں تو آپ اپنے رب کی طرف دل لگائے رکھو۔ کیا مطلب آپ ذکر کیجئے، تسبیحات میں لگ جائیے، اللہ کی یاد میں لگ جائیے۔ تو یہ کیا ہو، یہ سارا کار نبوت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن میں بیان کرنے کے بعد گویا ہمیں آگاہ کر دیا تمہارے ذمے ہے یہ فرائض۔ کیوں؟ نبی نے تو اب آنا نہیں ہے، کام تمہارا ہے، تم کرو۔ جب تم فارغ ہو جاؤ پھر اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ کیا مطلب؟ یا اللہ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ اور یہاں ارشاد کی طرف غور کر لیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف، رب ہونے کے ناطے اللہ سب کے رب ہیں۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، لیکن جو محبوب کا رب ہے، جو محبوب کے ساتھ تعلق ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ، ربی کن نہیں ارشاد فرمایا، ربی ہم بھی نہیں فرمایا، ربی کن بھی ارشاد نہیں فرمایا، ربی کا فرمایا۔ معلوم ہوا صرف اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا، میرے محبوب اپنے رب کی طرف۔ گویا کہ اب رب جانے اور محبوب جانے، آپ اپنا دل جو ہے میرے ساتھ ہی لگا دیں، میری یاد میں بیٹھ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اعمال نبوت ہمیں بھی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔